اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے جو ہیں طاغوت سے کروائیں۔ طاغوت جو ہے وہ انسان ہے جو فیصلے جو ہے قرآن و سنت کے مخالفت میں کرتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرتا ہے۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان کے پاس لے جانے کی بجائے طاغوت کی طرف لے جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے قرآن و سنت کے برعکس ہے۔ وقد امروا ان یکفروا به، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ تو ایسے انسان جو ہے یہ منافق انسان ہیں، ان کا دعویٰ ایمان جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اصل میں یہ منافقت کر رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنے تمام فیصلے قرآن و سنت کی جو ہے رہنمائی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جانے کی بجائے قرآن و سنت سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ان انسانوں سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔